الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المثل الأعلى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کی ہدیہ درود پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نور و نکہت سے بالکل معمور مرکزی اہل سنت موریشس میں یعنی یہاں کی جامع مسجد میں یہ انتہائی روحانی، عرفانی اور ٹاپ ٹو باٹم نورانی بزم غوث جیلانی اور اس کی بے شمار برکتیں مولا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اس انتہائی پرنور پرسرور محفل حضور میں ہم اپنی ماتھے کی نگاہوں کے سامنے شہنشاہ خطابت، شہ سوار سمند فصاحت و بلاغت، سیاح عالم، خطیب اعظم، غازی ملت حضرت علامہ الحاج الشاہ سید محمد ہاشمی الاشرفی الجیلانی جانشین حضور محدث اعظم ہند کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ 7 روزہ دورہ جو ہے اس کا پہلا جلسہ ہے، پہلی شب ہے۔ پھر کل شام کا جلسہ ان لوگوں کے حوالے سے ہوگا جنہوں نے ہمیں یہاں بلا کر آپ کے حوالے کیا، یعنی اشرفی چشتی ایسوسی ایشن آف موریشس، جسے ہم شارٹ فارم میں اکم کہتے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں اس تنظیم کے تمام کارکنان، ذمہ داران، عہدے داران، جنہوں نے ایک بہترین منظر بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے جس کو آپ انشاءاللہ کل ملاحظہ کریں گے۔ اور حضور غازی ملت will be the guest of honor for this particular محفل۔ So as a chairman of ACAM, I would like to invite all of you there to be، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب ہوں گے۔ میں تہہ دل سے حضرت مفتی اعظم موریشس کا شکر گزار ہوں کہ جب میں حاضری دیتا ہوں اس ملک میں تو آپ اپنا محبت نامہ ضرور بھیج دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں اور خاص کر رزق میں برکت عطا فرمائے، اور جامع مسجد جو واقعی مرکز اہل سنت ہے، اسے اہل سنت کا عظیم الشان قلعہ جس طرح اس نے بنایا ہو اسی طرح صبح قیامت تک بنائے رکھے۔ اب میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ عطائے آسمانی ہو رہی تھی، نبی کی نعت خوانی ہو رہی تھی، کہیں پہ ذات کا جلوہ تھا لب پر، کہیں پہ لنترانی ہو رہی تھی۔ تو اب انشاءاللہ کل نعت خوانی کی محفل ہے، موقع ملا اور
ساتھیوں نے دیا تو میں ایک نعت کل پڑھ دوں گا. میں بس ایک سوال کا جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں, اور آتے ہی میری عادت ہے کہ میں پوچھتا ضرور ہوں کہ ماحول کیا ہے, مزاج کیا ہے. تو ایک سوال جو ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہاں کے ماحول میں کیا جا رہا تھا. میں نے سوچا چلو اس کا جواب دے دیتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو خطاب حضور غازی ملت کا ہی سننا ہے. تو اس سے پہلے کہ میں گفتگو شروع کروں, جھوم جھوم کر بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم. Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, بالکل ہندوستانی ریل کی طرح اپنے ایکچول ٹائم سے تھوڑا ڈیلے ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ دیر ہی صحیح اندھیر نہ ہو. اس لیے جس آیت کریمہ کے حسین حصے کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا, اس کا ترجمہ سن لیں. ویسے میں یہ بتاتا چلوں کہ خوش عقیدوں کے جلسوں سے زیادہ بدعقیدوں کے اجتماع میں لوگ اس آیت کو بڑی کثرت سے پڑھتے ہیں. اور کیوں پڑھتے ہیں, جب ترجمہ سنیں گے تو آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, اور اللہ کی بہت بڑی شان ہے, اللہ کی سب سے بڑی شان ہے. میں نے سوچا لاؤ سنیوں کے ماحول میں اس آیت کو پڑھوں تاکہ سارے سنیوں کو پتہ چل جائے کہ جب سنی اینک لگا کے کوئی سنی اس آیت کی تفسیر پیش کرتا ہے تو بدعقیدگی کا زنگ اڑتا جاتا ہے اور محبت کا رنگ چڑھتا جاتا ہے. علماء جانتے ہیں کہ یہ وللہ جو ہے یہ جار مجرور, یہ خبر مقدم ہے, اس وجہ سے افادہ حصر ہوتا ہے. تو ترجمہ ہوگا اور اللہ ہی کی سب سے بڑی شان ہے. چمکتے ہوئے سورج کو جب ہم آسمان پہ دیکھتے ہیں تو دل کی دھڑکن یہی کہتی ہے کہ سورج کی ایک ٹکیا پورے عالم کو روشن کیے ہوئے ہے. اور پھر یہی کہتے ہیں کہ واہ یہ اللہ کی کتنی بڑی شان ہے. کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ افق پہ چمکتے چاند کو دیکھا تو برجستہ دل پہ یہ سے آواز آتی ہے کہ ایک چاند پورے ماحول میں چاندنی پھیلائے ہوئے ہے, یہ میرے رب کی کتنی بڑی شان ہے. پھر چاہے برگ و ثمر ہو, شمس و قمر ہو, شجر و حجر ہو, خشک و تر ہو, بحر و بر ہو, سیم و زر ہو, لال و گوہر ہو, چاہے زمین و زماں ہو, مکین و مکان ہو, چنین و چنا ہو. ٹائم نہیں ہے میرے پاس, جب بھی دیکھتے ہیں برجستہ یہی کہتے ہیں یہ اللہ کی کتنی بڑی شان ہے. افلاک کی کروٹیں ہوں, لیل و نہار کی گردشیں ہوں, آبشار کے نغمے ہوں, چاہے سورج ہو, چاند ہو, تارے ہوں یا ان کے نظارے ہوں, ہمیشہ ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی کتنی بڑی شان ہے. بولتے ہیں نا, مگر ایمانداری سے بتائیے گا اپنے سنی دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ یہ اتنی لمبی چوڑی جو میں نے لسٹ بیان کی ہے بلا شبہ سب اللہ کی قدرت کی شان ہے, ان میں سب سے بڑی شان کون ہے؟ توجہ, اگر آسمان کو کہا تو زمین کو تکلیف ہوگی, مجھ میں کیا کمی ہے. چاند کو کہا تو تارے ناراض ہو جائیں گے, سمندر کو کہا تو پہاڑ ناراض. سب سے بڑی شان کون ہے؟ مثل الاعلی کون ہے؟ توجہ چاہوں گا, بس یہی شان سمجھ میں آ جائے تو جلسے کی بھی شان سمجھ میں آ جائے گی. آؤ میں تمہیں بتاؤں اللہ کی سب سے بڑی شان کون ہے. ایک حدیث پاک ہے, پہلے آیت کریمہ سنو.
ارشاد ربانی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ پاک اپنے محبوب کو یاد دلا رہا ہے، اے محبوب یاد کرو، ریممبر دا مومنٹ۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں یاد اسی کو دلایا جاتا ہے جس کے سامنے واقعہ ہوا ہو۔ جیسے کوئی مجھے یاد دلائے حضرت یاد کیجئے 50 سال پہلے جب آپ موریشس آئے تھے، میں کہوں گا خاک یاد کروں، 50 سال پہلے میں دنیا میں نہیں آیا تھا۔ تو یاد اسی کو دلاتے ہیں جس کے سامنے واقعہ گزرا ہو۔ یاد کیجئے، لاسٹ ٹائم جب آپ جامع مسجد آئے تھے، میں نے کہا بالکل یاد ہے کیونکہ واقعی آیا تھا۔ اللہ اپنے محبوب کو یاد دلا رہا، وَإِذْ remember the moment you were looking، محبوب تم دیکھ رہے تھے، یاد کرو۔ دیکھ رہے تھے، ارے دور سے نہ صحیح، نور سے دیکھ رہے تھے۔ کیوں خاموش ہو گئے آپ؟ اللہ آپ کا سننا سلامت رکھے۔ توجہ چاہوں گا، نور سے دیکھ رہے تھے۔ کیا؟ یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا تھا۔ یاد کرو جب ہم نے انہیں بشارتیں دی تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ ایک دن اللہ تمہیں نبوت و رسالت کے منصب پر فائز کرے گا۔ یاد کرو محبوب جب ایک سوئرن سیریمنی ہوئی تھی، الیکشن کے بعد جب کینڈیڈیٹس جیتتے ہیں تو ایک سوئرن سیریمنی ہوتی ہے نا، ہمارے یہاں ہندی میں اسے کہتے ہیں شپت گرہن سماروہ، اردو میں حلف برداری کی محفل۔ یاد کرو جب ہم نے سب سے ایک اوتھ لیا تھا، اسی کو عربی میں اسر کہتے ہیں، اور ہم نے سب سے کہا تھا کہ اے میرے نبیوں مبارک ہو، مگر وعدہ کرو، اوتھ لو، توجہ میری طرف، وعدہ کرو کہ جب تمہارے زمانے میں عرش کی آنکھوں کا تارا، جگ کا دلارا، محبوب ہمارا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے زمانے میں آئے گا تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، وعدہ کرو کہ تم ضرور ضرور میرے محبوب پر ایمان لے آؤ گے۔ آپ ذرا خیال کریں کتنی تاکید سے کہا جا رہا ہے، ماشاءاللہ کتنی تاکید سے۔ ایک تو لام تاکید ہے لَتُؤْمِنُنَّ، اور پھر نون ثقیلہ بھی، یعنی چوکنا نہیں ہے، ضرور ضرور ایمان لے آنا۔ آپ ذرا خیال کریں، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے محبوب پر ایمان لے آنا۔ ارے جن کے دامن کی ہوا لگ جائے کسی کو تو ایمان کی دولت مل جائے، ان نبیوں سے کہا جا رہا ہے میرے محبوب پر ایمان لے آنا، مطلب انہی کے گیت گانا، انہی کے نغمے پڑھنا، انہی کے ترانے سنانا، انہی کا کلمہ دہرانا، مطلب تمہاری امتوں کا کلمہ اور ہوگا، تمہارا کلمہ اور ہوگا۔ امتیں کہیں گی لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ کلمت اللہ، مگر تم وعدہ کرو تم کہو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب حضرت سیدنا امام قسطلانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بفتح القاف بھی اکثر لوگ کہتے ہیں، یہ بھی درست ہے، لیکن محقق یہ ہے کہ قسطلان ہے اجلہ محدثین میں سے۔ کئی حدیثیں تو ایسی ہیں ان کے پاس جو نقلاً متواتراً ان تک پہنچی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی میں سے ایک حدیث وہ کوٹ کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ جب، توجہ چاہوں گا،
جب یہ روحانی سما چھایا تھا، جس وقت یہ سوئرنگ سیریمنی ہو رہی تھی، یہ روحانی کانفرنس ہو رہی تھی، اسی وقت افق پر، عرش پر ایک نور چمکا۔ کیا چمکا؟ نور چمکا۔ نور کی طلعت ایسی تھی، چمک ایسی تھی، برائٹنس ایسی تھی کہ جس کی نظر پڑی تو نظر مازاغ البصر کا منظر پیش کر رہی ہے، پلک جھپکنے کا نام نہیں لے رہی، دیکھتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، سارے نبی دیکھ رہے ہیں، سر سب کے اٹھے ہیں نور کی چمک کے سامنے، کسی کی پلک بھی نہیں جھپک رہی ہے، ایک ہی سر میں ایک ہی زباں سب نے کہا، اے اللہ لمن ھذا النور، یہ نور کس کا؟ لگتا ہے یہ تیری قدرت کی سب سے بڑی شان ہے، لگتا ہے یہی مثل الاعلیٰ، یہ ہے کس کا نور؟ اتنا کہنا تھا، ندائی وبعزتی، مجھے میری عزت کی قسم، اے میرے نبیوں، یہ کسی اور کا نور نہیں، یہ اسی مصطفیٰ کا نور ہے جس پر ایمان لانے کی بات کی جا رہی ہے۔ واقعی یہ میری قدرت کی، کارخانے قدرت کی سب سے بڑی شان ہے، سب سے بڑی شان ہے۔ اتنا سننا تھا، سب نے اپنی گردنیں جھکا لی۔ توجہ، حدیث میں سب نے اپنی they all put their head down، اپنی گردنیں جھکا لی۔ توجہ چاہوں گا اس لفظ پر، اس جملے پر، گویا سب کی جھکی گردنیں یہ اعلان کر رہی ہیں کہ اے اللہ، جب زمانہ آئے گا تب تو ہم کریں گے، ہم آج ہی گردنیں جھکا کر اس پر ایمان لانے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات میں تھوڑا اور کلیئر کر دوں تاکہ جو جواب میں دینا چاہ رہا ہوں وہ ایک دم کلیئر ہو جائے۔ بہت سارے صوفیاء کرام نے، بلکہ حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کشف المحجوب میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا، دیگر بہت سارے صوفیاء محدثین نے، علماء دین نے، کہ جس طرح، توجہ چاہوں گا، جس طرح نبی کا معجزہ اللہ کی قدرت کی شان کہلاتا ہے، میں پھر دوہرا رہا ہوں کیونکہ تھوڑا سا کمپلیکیشن ہے، میں جانتا ہوں اردو آپ کی بھاشا نہیں ہے، مگر آپ سمجھیں گے نہیں ایسی میری آشا بھی نہیں ہے، اسی لیے کوئی نراشا بھی نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، میں پھر دوہرا رہا ہوں، جس طرح نبی کا معجزہ اللہ کی قدرت کی شان کہلاتا ہے، نبی کا معجزہ اللہ کی قدرت کی شان کہلاتا ہے، اسی طرح ولی کی کرامت اس نبی کا معجزہ کہلاتی ہے جس نبی کی امت کا وہ ولی۔ میں اس پر بعد میں آؤں گا، لیکن آئیے اس چیز کو کیچ کیجئے۔ بلا تشبیہ، جس طرح میرا نبی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی شان ہے، اسی طرح قندیل نورانی، محبوب سبحانی، قطب سمدانی، شاہباز لامکانی، جدنا محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطفیٰ کے کمالات نبوت کی بہت بڑی شان۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جس طرح نبی، ہمارا نبی، ہم سب کا نبی، اللہ کی قدرت کی بہت بڑی شان، اسی طرح غوث اعظم مصطفیٰ کے کمالات نبوت کی بہت بڑی شان، بہت بڑی شان۔ توجہ چاہوں گا، اگلا جملہ دل تھام کے سنیے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جب نبیوں نے اللہ کی قدرت کی شان دیکھا تو گردنیں جھکا لی، بغداد میں جب ولیوں نے مصطفیٰ کی شان کو دیکھا تو گردنیں جھکا لی۔ مصطفیٰ کی شان کو بغداد میں ولیوں نے دیکھا تو گردنیں جھکا لی، سب نے جھکا لی، کیونکہ سب کو پتا کہ یہ صرف عبد القادر جیلانی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے کمالات نبوت کی شان شان۔ سب نے گردنیں جھکا لی، نو ون ڈینائیڈ،
جس نے جہاں سنا گردن جھکا لی. مشائخ نے سنا گردن جھکا لی, اغواس نے سنا گردن جھکا لی, اختاب نے سنا گردن جھکا لی, نقبہ نے سنا گردن جھکا لی, رجبہ نے سنا گردن جھکا لی, اوتاد نے سنا گردن جھکا لی, ارباب نے سنا گردن جھکا لی, مجازیب نے سنا گردن جھکا لی, مخادیم نے سنا گردن جھکا لی, ابدال نے سنا گردن جھکا لی, سالکین نے سنا. جس نے سنا گردن جھکا لی. ارے اس وقت تو حد ہو گئی, حد ہو گئی. جب خراسان کے پہاڑ کی چوٹی پر کوئی اور نہیں, خواجاؤں کا خواجہ, راجاؤں کا راجا, ولیوں کا مہاراجا, سلطان الہند, عطائے رسول, فرزند بطول, باغ نبوت کا شگفتہ پھول, سرتابہ قدم آل رسول, والی ہندوستان خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری نے سنا. تینوں نے بھی انکار نہیں کیا, گردن جھکا لی. بلکہ کہا کیا؟ صدقت یا عبد القادر, you have told truly, بالکل سچ کہا. بل علی عینی و راسی, بلکہ ہماری گردن ہی کیا, اے عبد القادر آپ کا قدم تو ہماری آنکھوں پر, ہمارے سروں پر. کسی نے کہا دل پر, کسی نے کہا سینے پر, کسی نے کہا جگر پر, کسی نے کہا کاندھے پر. اپنے طور پہ لوگ کہتے رہے. یہ 4 کتاب پڑھنے والے فاسق نہ سمجھ سکے, مگر بریلی میں عاشق ابن عاشق نے جب کہا تو یوں کہا, یہ دل یہ جگر ہے, یہ آنکھ ہے, یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم ہو. انکار کسی نے نہیں کیا. نو ون ڈینائڈ. انکار نہ کرنے کی ایک وجہ بتا دوں تاکہ میرا جواب جو ہے وہ ایک دم کلیئر ہو جائے. میں آپ کو سوال بھی سنا دوں. پہلے سناتا تو مزہ نہ آتا. سوال یہ تھا, یہ بات غوث پاک نے نہیں کہی ہے کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے. اتنا بھونڈا سوال, جس سوال کا کوئی ثبوت ہی نہیں. اس سے تعصب کی بو آ رہی, عناد کی بو آ رہی, دشمنی ہو جیسے کسی کو غوث پاک سے, اور یہ کہے کہ نہیں یہ تو سپریم کیسے ہو سکتے ہیں, فلاں ہے, یہ ہے, وہ ہے. ارے یار تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ کون کس سے بڑا ہے؟ سیدھے کہہ دو نا, سب ہم سے بڑے ہیں, سب ہم سے بڑے ہیں. بس اتنا مان لو, سمپل سی بات ہے. گھمنڈ سے تعبیر کرتے ہیں معاذ اللہ کہ یہ غرور تھا. غرور نہیں تھا, یہ کہنا ضرور تھا. اور وہ کیوں؟ اس کا جواب میں اپنے سلسلے سے آپ کو دیتا ہوں. میرے موری سے اعلیٰ حضور قدوۃ الکبریٰ غوث العالم محبوب یزدانی حضرت میر کبیر اوحد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے. اور میں اپنے والد گرامی کی جوتیوں کو سیدھا کرتے کرتے اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ جواب کتنا پیارا دیا ہے. آپ ہی سے سنا تھا. دکن کی سرزمین پہ آپ اپنے مریدوں کے ساتھ گئے تھے گلبرگہ سائیڈ میں, اور جیسے آپ نے ہم سب کو اکٹھا کیا, محفل سجائی, میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں, ایسے ہی مخدوم پاک کے چاہنے والوں نے وہاں سجایا تھا. اور ٹاپک کیا تھا؟ ٹاپک تھا سلوک الولایہ علی منہاج النبوہ. نبوت کے منہاج پر ولایت کا سلوک, یعنی ولایت کا چلن. اور آسان کرتا ہوں, ولایت کا چلن نبوت کی راہ پر. یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, توجہ سے سنیے گا. جب کوئی ولی صدیق کسی نبی کے قدم پر اپنا سلوک طے کرتا ہے تو اس کی چال ایسی ہوتی ہے کہ چال اس کی ہوتی ہے, اس پر حال کسی اور کا ہوتا ہے. اور آسان کر دوں, جب کوئی ولی صدیق کسی نبی کے قدم پر اپنا سلوک طے کرتا ہے تو رنگ یہ ہے کہ چہرہ تو ولی کا ہوتا ہے, جلوہ نبی کا ہوتا ہے. اس پہ بولتے بولتے آپ نے فرمایا
کہ ہر ولی، اور یہ وہ خاص اولیاء ہیں جن کو اولیاء محبوبین کہا گیا، اور کتب تصوف میں انہیں اولیاء صدیقین کہا گیا. یہ وہ اولیاء ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے پورٹ فولیوز ملتے ہیں کہ یہ اس علاقے کا قطب، وہ اس علاقے کا قطب. ورنہ صالحین بھی اولیاء ہیں، لیکن یہاں خاص اولیاء کا ذکر ہے کہ ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کے قدم پر اپنا سلوک طے کرتا ہے. بیان کرتے کرتے آپ نے فرمایا کہ جب سلوک طے کرتا ہے تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جس نبی کے قدم پہ اس کا چلن ہوتا ہے، اس نبی کے معجزے، مفتی صاحب دیکھیے گا، اس نبی کے معجزات اس ولی سے صادر ہوتے ہیں کرامت کی شکل میں. آپ نے مثال بھی دی، لطائف اشرفی میں موجود ہے، مثال دی جیسے حضرت شیخ نجم الدین کبرا پیر ترکستان. آپ نے فرمایا یہ پرتو موسیٰ کلیم اللہ ہے، یعنی حضرت موسیٰ کے معجزات بشکل کرامت نجم الدین کبرا سے صادر ہوئے. حضرت موسیٰ بھی ڈنڈا لے کے چلتے تھے، نجم الدین کبرا بھی ڈنڈا لے کے چلتے تھے. انہوں نے ڈنڈا پتھر پہ مارا، موسیٰ کلیم اللہ نے چشمہ جاری ہو گیا. حضرت نجم الدین کبرا نے مارا، وہاں بھی چشمہ جاری ہو گیا. انہوں نے کیا تو ان کا معجزہ کہلایا، انہوں نے کیا تو ان کی کرامت کہلائی. اسی کو کہتے ہیں سلوک الولایہ علی منہاج النبوہ، کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ پرتو نہیں سمجھے، چلیے میں اور آسان کر دوں. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے کمال کا مظہر ہوتا ہے. ابھی بھی اکثر نہیں سمجھے، چلیے میں اور آسان کر دوں. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے کمالات کا شیڈو ہوتا ہے. شیڈو سمجھے؟ کریول میں کیا سمجھو گے؟ چلیے میں اور کلیئر کر دوں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے کمال کا، اس کے فضل کا، اس کی شان کا سایہ ہوتا ہے. یہ سایہ سمجھ میں آیا؟ اور اگر یہ بھی نہیں آیا تو میں کہوں گا مفتی صاحب سے پھر مجھے کیوں بلایا. چلیے جب مسکرا کے فریش ہوئے تو ذہن کو بالکل وہیں لائیے. سایہ ہوتا ہے، اور وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسا رنگ نبی کا ہوتا ہے ویسے ہی ڈھنگ اس ولی کا ہوتا ہے. اس کے جو میراکلز ہوتے ہیں وہ معجزے کہلاتے ہیں، ان کے جو ہوتے ہیں وہ کرامت کہلاتی. بات چلتی رہی، تب تک آپ کے چند خاص احباب حضرت ابو المکارم، حضرت شمس الدین فریاد رس، حضرت بابا حسین جو آپ کے ہم سفر تھے، حضرت نظام الدین یمنی، سب نے پوچھا حضور آپ، توجہ مولانا مقبول صاحب دیکھیے گا، مخدوم پاک سے پوچھا حضور آپ کس کے پرتو ہیں، آپ کس کے کمال کا سایہ ہیں؟ تو مخدوم پاک نے فرمایا الحمدللہ انی سرت علی قدم المسیح، میں عیسیٰ روح اللہ کا پرتو ہوں. کیا فرمایا؟ میں عیسیٰ روح اللہ کا پرتو ہوں، ان کا شیڈو ہوں. تب تک سب نے کہا حضور we knew that، ہمیں پتا تھا، بس آپ سے ہم سننا چاہتے تھے. ہم جانتے تھے کہ جیسے وہ تاریک الدنیا ویسے ہی آپ بھی تاریک الدنیا، وہ بھی مجرد، انہوں نے بھی شادی نہیں کی، آپ نے بھی شادی نہیں کی، وہ بھی مسیحا آپ بھی مسیحا، وہ بھی مردوں کو زندہ کریں آپ بھی مردوں کو زندہ کریں، انہوں نے بھی بیماروں کی مسیحائی کی، آپ نے بھی بیماروں کی مسیحائی کی، وہ بھی سفید داغ والوں کو چھو دیں تو ٹھیک، آپ بھی چھو دیں تو ٹھیک. سرکار ہم جانتے تھے، بس ہم آپ سے سننا چاہتے تھے، سننا چاہتے تھے. اے موریشش کے غیور سنیوں، مجھے بتاؤ، جب ہماری پوری جماعت میں کوئی نجم الدین کبرا جیسا نہیں، دوسرا نہیں، جو پرتو موسیٰ کلیم اللہ ہے، جب پوری جماعت میں کوئی حضرت مخدوم اشرف جیسا نہیں، جو پرتو عیسیٰ روح اللہ ہے، تو اس غوث اعظم کی کیا مثال دو گے جو پرتو آدم صفی اللہ نہیں، نوح نجی اللہ نہیں، ابراہیم خلیل اللہ نہیں، موسیٰ کلیم اللہ نہیں، عیسیٰ روح اللہ نہیں، بلکہ پرتو محمد رسول اللہ.
کیا فرمایا تھا؟ لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر اپنا سلوک طے کرتا ہے. میں عبد القادر جیلانی تمام سے اعلان کرتا ہوں کہ میں قدم پاک مصطفیٰ پر سلوک طے کرتا ہوں. عشق نے جواب دیا، عشق نے جواب دیا کہ جس طرح، اللہ کرے آپ بھی سمجھ جائیں، جس طرح رسولوں میں رسول اعظم کی کوئی مثال نہیں، ایسے ہی ولیوں میں غوث اعظم کی کوئی مثال نہیں. That was the main reason why no one denied. یہی وجہ تھی کہ کسی نے انکار، چاہے وہ چشتی ہو، قادری ہو، اشرفی ہو، جو بھی ہو، جس نے سنا انکار کسی نے نہیں کیا. توجہ چاہوں گا، کسی نے نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں کہ قدم، توجہ رہے، قدم تو عبد القادر کا ہے مگر اس میں دم مصطفیٰ کا ہے. کسی نے انکار نہیں کیا. اور سب نے، جب سارے سنیوں نے یہ منظر دیکھا اور سنا تو فیصلہ کر لیا، اے غوث اعظم آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ کی رفعتوں کو سلام، آپ کی فضیلتوں کو سلام. سب تو پیر ہیں، تم بڑے پیر ہو. سب تو پیر ہیں، تم بڑے پیر ہو. اب ہم اپنوں کا فاتحہ تو بھول سکتے ہیں مگر صبح قیامت تک ہم آپ کی 11ویں نہیں بھولیں گے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ غروری نہیں، بڑا ضروری تھا. امید کرتا ہوں کہ سوال کرنے والے کو اس کا جواب مل گیا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام.